چلو بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى، نفعنا الله بقلوبهم وبيوتهم آمين. حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن بقيل عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء ويتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات الأدب قبل أن ينزل إلى أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغثني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغثني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغثني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقالت زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة رضي الله تعالى عنها وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري السيف وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة رضي الله تعالى عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن أم خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان امرأ تنسر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب الإبرانية فيكتب من الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقال له خديجة رضي الله تعالى عنها يا ابن أم اسمع من ابن شيخا كبيرا جی وكان شيخا كبيرا قد أمي، فقالت له خديجة رضي الله تعالى عنها يا ابن أم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني في حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه بلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر فوارده. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں
تشریف لے جاتے تھے اور وہاں تخلیہ اور خلوت اختیار کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلوت اختیار کرنا چند دنوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی مدت تک، مہینوں تک خلوت اختیار کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی خود لے جایا کرتے تھے یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 40 سال بھی پورے ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کے 15 سال پورے ہو چکے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا، 25 35 10 40 15 سال ہو گئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ ظاہر بات ہے کہ غار حرا جو جگہ تھی، اس جگہ کے اعتبار سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت تھی، خلوت کے اعتبار سے کسی کے آنے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا میں موجود تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اب یہ کس وقت ہوا تو اس میں 2 قول نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، اور 40 سال کے بعد ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تخلیہ اختیار کیے ہوئے تھے، رمضان میں گئے، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، 6-7 مہینے مستقلاً۔ تو اسی طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں وہاں غار حرا میں موجود تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے، اور انسانی شکل میں تشریف لانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھو۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے کہا۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے۔ امی ہونا یعنی ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ کس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے اس وقت اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، کچھ بھی علم نہیں ہوتا، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامی کہا گیا۔ امی، ان پڑھ، جاہل، یہ ہمارے لیے تو باعث عیب ہے۔ اس وجہ سے ہمیں امی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں علم و معرفت کی باتوں کو اختیار کر کے علم حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اونچا کام لینا چاہتے تھے، رسالت کی ذمہ داری سپرد کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے شاید لوگ یہ کہیں کہ تم پڑھے لکھے ہو، فلانی کتاب میں دیکھ کر بتا رہے ہو، فلانی چیز میں دیکھ کر بتا رہے ہو۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پڑھ رکھا، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افضل حالت تھی، بہتر حالت تھی کہ دیکھو جس آدمی کو الف با تا سا کا بھی علم نہیں ہے، اب وہ جو بات کر رہا ہے، وہ جو آیتیں پیش کر رہا ہے، وہ علم و حکمت سے بھرپور ہے، تو معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی نازل کی جاتی ہے، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔
बहरहाल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि पढ़ो। यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये होता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी मालूम था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ माला युताक, यानी जो चीज हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर ही नहीं सकते उसके करने का कैसे हुक्म फरमाया। तो उसका जवाब यह है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आज इस वक्त इस मजलिस में पहली मर्तबा है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की जा रही है। तो इस वजह से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, जैसे उस्ताद दरसगाह में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद कहता है कि पढ़ो, तो इस तरीके से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा के मुतालिक कहा और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझे कि मुझे पढ़ने के लिए कहा गया है। इस वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मा अना बेक़ारिन, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस वजह से मैं नहीं पढ़ सकता। दूसरा कौल है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही के लिए तशरीफ लाए तो आपके हाथ में एक रेशम का टुकड़ा था और उस रेशम के टुकड़े पर ये वही के अल्फाज लिखे हुए थे। अगर ये बात है तो फिर इश्काल ही नहीं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो टुकड़ा जिसके रेशम का वो टुकड़ा जिसके ऊपर ये वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ लिखी हुई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की और पेश करने के बाद कहा कि इसको पढ़ो। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर मना फरमा दिया, मैं मा अना बेक़ारिन, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस वजह से मैं इसको पढ़ नहीं सकता। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा इक़रा, फ़क़ुल्तु मा अना बेक़ारिन फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब पहली मर्तबा मैंने कहा मा अना बेक़ारिन तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने बाहों में गोद में ले लिया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे खूब दबोचा और बहुत ही ज्यादा ताकत से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे खींचा और दबाया। पहली मर्तबा दबाया, फिर छोड़ दिया, फिर कहा कि छोड़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने फिर दूसरी मर्तबा कहा आना बेक़ारिन, फिर दबोचा, फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुझे छोड़ दिया और फिर कहा पढ़ो, मैंने फिर इनकार किया तो फिर तीसरी मर्तबा दबोचा और तीसरी मर्तबा दबोचने के बाद छोड़ दिया और छोड़ने के बाद खुद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि पढ़ो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अब यहाँ पर पहली बात तो ये है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि पढ़ो और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा तो 3 मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबोचा। वो दबोचने की कैफियत क्या थी वो भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। तो इससे उलमाए ज़ाहिर ने तो ये इस्तेदलाल किया और ये साबित किया कि उस्ताद अपने शागिर्द को इस्लाह के लिए 3 मर्तबा तंबीह कर सकता है और 3 मर्तबा तंबीह करनी चाहिए। लेकिन उलमाए रब्बानीन जो सिर और वेदों को जानने वाले उलमाए किराम हैं वो ये फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भींचा और दबोचा वो इस वजह से कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक दुनिया से हटकर आखिरत की तरफ हो जाए। दूसरी मर्तबा जो दबोचा वो आखिरत से भी क्या है मलाए आला की तरफ जो अब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने वाली है, इस वजह से दूसरी मर्तबा दबोचा और फिर तीसरी मर्तबा इस वजह से दबोचा कि मलाइका के सुफूफ में हजरत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुमार हो जाए
اور یہ نورانیت حاصل ہو جائے۔ اس وجہ سے 3 مرتبہ پوچھا۔ بہرحال علماء کیا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ایک دوسری بات ذکر کی، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ پیری مریدی کے سلسلے میں جب آدمی کسی کے ساتھ بیعت ہوتا ہے تو پیر کی طرف سے مرید کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کی دلی کیفیت کو بدلا جاتا ہے، اور اس صورت میں پیر کی طرف سے مرید کے اوپر کچھ تصرفات بھی کیے جاتے ہیں، اور کوئی چیزیں ان کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، صفائی کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ جل جلالہ و من والوں کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے دل سے دنیا اور دنیا کے سارے جمگھٹوں کو، دنیا کے سارے مشغلوں کو نکال کر اپنے دل میں روحانیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں وہ آدمی سب سے پہلے بیعت ہوتا ہے۔ بیعت ہونے کے بعد مشائخ ان کو کچھ معمولات بتاتے ہیں۔ اب یہ آدمی تمام گناہوں سے بچ کر جو کرنے کے کام ہے، فرائض وغیرہ، فرائض نوافل سنن وغیرہ، اس کے اوپر پوری طریقے سے پابندی اختیار کرتا ہے، اور ذکر اذکار وغیرہ شروع کرتا ہے۔ تو ذکر اذکار شروع کرنے کی وجہ سے اس کے قلب میں جو ایک قسم کی ظلمت، اس کے قلب میں ایک قسم کی غفلت وغیرہ جو ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ذکر اللہ کرنے کی وجہ سے اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، نیکی کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور دل صاف ہوتا ہے، اور دل صاف ہونے کی وجہ سے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف وہ ترقی کرتا رہتا ہے، اور ترقی کر کے کرتے کرتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ اس وقت ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے دل میں دنیا کی خواہشات، دنیا کی رذالت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، دوسری غلط محبتیں اور بہت ساری غلط چیزیں آج کل ہمارے دلوں میں ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے، اس غفلت کی وجہ سے صحیح جو عبادت کا نور ہونا چاہیے، عبادت کی نورانیت ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، شغف ہونا چاہیے، وہ نہیں پایا جاتا۔ اس وجہ سے ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں۔ ہم دنیا کو تو آباد کر رہے ہیں، لیکن دل کی جو دنیا ہے اس کی طرف سے ہم نے غفلت کر رکھی ہے۔ اس غفلت کو چھوڑ کر اپنے دل میں جو حسد، بغض، کینہ، کپٹ، مال کی محبت، اولاد کی محبت، اللہ سے غفلت وغیرہ جو کچھ ہے، ان ساری چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں نکل جائے گی، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں جگہ پکڑ لے گی، تو پھر اس صورت میں پھر نماز میں، قرآن میں، تلاوت میں، دعا میں پھر جو وہ لذت آتی ہے وہ اور ہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ جو دبوچا، اس دبوچنے کو تصوف کی لائن سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ غور سے اچھی طریقے سے سننا تو یاد رہے گا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آدمی جب کسی کے ہاتھ کے اوپر، کسی مشائخ کے حقہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے، اور بیعت کرنے کے بعد معمولات کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں جو نورانیت ہے وہ اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے اور دل میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک کانچ ہو،
اس کانچ کے اوپر بہت ساری دھول کیچڑ اور گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے. اب آدمی اس ساری گندگی کو، دھول کو اور سارے برائیوں کو صاف کرتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد کانچ جب صاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کانچ میں اپنی شکل، اپنا چہرہ اس میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ارے غور سے یاد رکھنا اچھی طریقے سے. تو اسی طریقے سے بیعت ہونے کے بعد جب آدمی ابتدائی معمولات کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں جو گندگی ہے، جو برائی ہے، جو سیاہی ہے، جو شہوت ہے، جو بکواس ہے، وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ دور ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور دل میں جگہ پکڑنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ آدمی جس کا دل کچھ صاف ہوا ہے اور اس میں آئینے میں جیسے عکس نظر آتا ہے، اس طریقے سے اس کے دل میں اب عکس پڑنا شروع ہوا. یہ جب اپنے مشائخ کے پاس جاتا ہے، شیخ کے پاس جاتا ہے، تو شیخ کے قلب کی نورانیت کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے، اور اس وقت اس کو عبادت کی لذت، عبادت میں مزہ، عبادت میں توجہ وغیرہ اس کو اچھی طریقے سے حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس حالت کو، جو ابتدائی حالت ہے، اس کو نسبت انعکاسی کہا جاتا ہے. یہ سب سے پہلی حالت. یہ حالت ایسی ہے کہ جب تک آئینے کے پاس تم کھڑے رہو، آئینے میں دیکھتے رہو، وہاں تک تمہارا چہرہ اس میں نظر آئے گا، اور جہاں آئینے سے ہٹ گئے کہ وہ چہرہ نظر آنا ختم ہو جائے گا. تو جب تک شیخ کی خدمت میں رہو گے، جب تک شیخ کے پاس رہو گے، جب تک شیخ کی صحبت میں رہو گے، وہاں تک یہ حالت تمہاری باقی رہے گی. اور جہاں شیخ سے ہٹے، یا حضرت شیخ تمہارے پاس سے ہٹ گئے، یا تم شیخ کے پاس سے ہٹے، تو پھر اس صورت میں وہ قلب میں جو عکس نظر آتا تھا، جو نورانیت نظر آتی تھی، وہ کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. اس کو مزید آسانی کے لیے اگر سمجھانا چاہو تو یہ سمجھ سکتے ہو کہ بعض مرتبہ ہم جب کبھی اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں ان کی صحبت میں رہ کر کچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں، تو اس وقت وہاں عبادت میں بہت ہی زیادہ لذت نظر آتی ہے، اور بہت سارے شکوک شبہات اور بہت ساری دل کی گندگی یا خیالات وغیرہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک دل میں وسعت اور کشادگی نظر آتی ہے، اور اچھی طریقے سے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، جو صحبت کا اثر ہوتا ہے. یہ وہ ہے نسبت جس نسبت کو نسبت انعکاسی سے تعبیر کیا گیا. اب اس کے بعد ایک دوسرا حصہ ہے جو دوسرا نمبر ہے، جس کو نسبت القائی سے تعبیر کیا جاتا ہے. نسبت القائی کا معنی یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی جگہ پر جائے اور وہاں جا کر دیے اور دیا وغیرہ تیار کرے، اس میں تیل ڈالے، اس میں بتی ڈالے، اور بتی ڈال کر اس کو سلگا لے. تو اسی طریقے سے یہ بھی جب شیخ کے پاس گیا تو شیخ نے اب نسبت انعکاسی کے بعد اب دوسرے نمبر کی جو نسبت ہے، اس کے متعلق حضرت شیخ نے گویا کہ تمہارے دل میں ایک ایمان کی لو جگا دی، اور ایک کیا ہے دیا جلا دیا، اور دیا جلانے کے بعد کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اب جاؤ اور اپنا کام کرو. شیخ کے پاس رہنا چاہیے. شیخ کے پاس صحبت جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن نسبت انعکاسی حاصل ہوتا ہے. اس نسبت انعکاسی کے بعد اگر کسی وجہ سے شیخ کے پاس رہنا نہ ملے اور تم اپنی جگہ پر ہو، شیخ دوسری جگہ پر ہو،
تو یہ دوری نقصان نہیں دیتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ شیخ نے تمہارے قلب میں ایک روشن دیا جلا دیا ہے. یہ دیا جب تک جلتا رہے گا وہاں تک تم کو روشنی ملتی رہے گی، وہاں تک تم کو فائدہ ہوتا رہے گا. شیخ کے پاس رہو تو بھی وہ دیا جلتا رہے گا، اور اگر شیخ کے پاس رہ کر اپنے گاؤں چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ یا اپنے علاقے میں چلے جاؤ، تو جب تک یہ دیا جلتا رہے گا وہاں تک تم کو فائدہ پہنچتا رہے گا اور رشد و ہدایت ملتی رہے گی. اب اس میں شیخ کے پاس رہنا اب ضروری نہیں، نسبت انیکا سے میں تو شیخ کے پاس رہنا ضروری تھا، ذرا شیخ سے ہٹے کہ معاملہ خلاص. لیکن یہاں پر شیخ سے ہٹنے کے بعد بھی تمہارے پاس جو نور ہے، جو ہمارے پاس جو دیا ہے وہ جلا ہوا ہے. اس کو جیسا دیا ہوتا ہے اس میں تیل ڈالتے رہو، کم ہو گیا تیل اور ڈال دیا، کم ہو گیا اور تیل ڈال دیا. دیٹ اگر جل گئی تو اس کو صاف کر دیا اور دیت کو درست کر دیا تو وہ دیا جلتا رہتا ہے. ہاں ایک چیز کی ضرورت ہے اس میں، اور وہ یہ کہ ہوا کے جھونکوں سے اس دیے کو بچانے کی ضرورت ہے. اگر ہوا کا جھونکا آ گیا تو ہوا کے جھونکا کی وجہ سے اگر حفاظت نہیں کی تو وہ دیٹ یا وہ دیا جو جل رہا تھا وہ بجھ جائے گا تو پھر شیخ کے پاس جانا. تو اسی طریقے سے جب مرید شیخ کے پاس رہ کر شیخ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اپنے دل میں ایمان کی نورانیت اور ایمان کا دیا جب جلا دیتا ہے تو جلا لینے کے بعد اگر وہ اپنے دور چلا جائے تو نقصان نہیں دیتا، لیکن اس کو معمولات کی پابندی کرتے رہنا پڑتی ہے. جب تک معمولات کی پابندی کرتے رہے گا وہاں تک دیا میں تیل ڈالتا رہے گا اور وہ تیل جلتا رہے گا. اور توبہ استغفار وغیرہ بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ دیٹ جو جل رہی ہے وہ اچھی طریقے سے جل کر روشنی دیتی رہے. اور تیسرا کام جو گناہ کبائر ہے اس گناہ کبائر سے بچنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے کہ گناہ کبائر کبیرہ گناہ ایک ایسی ہوا کا جھونکا ہے کہ اگر اس سے حفاظت نہیں کی گئی تو یہ جو دیا اور یہ جو کیا ہے دیٹ جل رہی تھی وہ جلنا ختم ہو جائے گی، بجھ جائے گی اور پھر آدمی پھر اندھیرے میں پڑ جائے گا. اسی وجہ سے بعض آدمی بیعت ہونے کے بعد پھر جب گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے یا گناہ کبیرہ کی وجہ سے پھر اس میں کیا ہے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو نئے سرے سے محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگر اس نے کیا ہے ان تمام ٹھپیروں سے، تمام حالات سے، دنیا کی کیا گندگیوں سے اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے اور بچایا ہوا رکھا ہے تو یہ روشنی اسی طریقے سے کیا جگمگاتی رہے گی، اس کا دل اسی طریقے سے روشن رہے گا اور روشن ہونے کی صورت میں آگے وہ ترقی کرتا رہے گا. دو چیز سمجھ میں آ گئی؟ میں سمجھا گدھوں کے پاس میں بات کر رہا ہوں، کیا کرو گے؟ تمہاری زبان سے اتنا نہیں نکلتا کہ ہاں یا نہ. سمجھ میں آتا بھی ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. جی ایک ہی آواز آ رہی ہے، باقی سارے کے سارے گھوم کے بیٹھے. پہلی نسبت اس نسبت کو نسبت انعکاسی کہا جاتا ہے، دوسری نسبت اس نسبت کو نسبت القائی کہا جاتا ہے. اس وجہ سے بیعت ہونے کے بعد اگر تم نے اپنے دل کے دیے کو روشن کر لیا ہے تو روشن کرنے کے بعد اپنے اپنے گاؤں جا کر اپنی اپنی جگہ پر جا کر معمولات کی پابندی کرتے رہو گے، گناہ سے بچتے رہو گے تو کیا ہے روحانی ترقی ہوتی رہے. اب اس کے بعد آدمی کا درجہ اور اونچا چلا جاتا ہے
اور تیسرا درجہ حاصل ہوتا ہے، اس تیسرے درجے کو اصطلاح میں نسبت اصلاحی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور نسبت اصلاحی کا معنی یہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، کاشتکار ہے، کھیڑوت ہے، تم لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کھیتی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض مرتبہ نہر کا پانی آتا ہے، اس نہر کے پانی کو اپنی کھیتی وغیرہ میں نہر کے ذریعے سے لے جایا جاتا ہے۔ اب اس نہر منڈیر بنا دی اور وہ پانی اس راستے سے کھیت میں آتا ہے، اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے کہ اگر راستے میں کچھ کوڑا کرکٹ، کچھ گھاس پھوس اس پانی میں آ جاتا ہے تو وہ پانی اس گھاس پھوس کو، پتھر آ جاتا ہے تو اس پتھر کو بھی لڑکا کر ہٹا دیتا ہے اور پانی اچھی طریقے سے آتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اسی طریقے سے جب معمولات کی پابندی کرتے ہوئے تم کو نسبت القائی حاصل ہو گئی، اور القائی حاصل ہونے کے بعد محنت کرتے رہے، محنت کرتے رہے، محنت کرتے رہے، تو اب یہ تیسرا درجہ جس کو نسبت اصلاحی کہتے ہیں وہ حاصل ہو جاتا ہے، اور آدمی ذکر شغل وغیرہ میں اتنا مصروف اور مشغول ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار چھوٹا موٹا انسان ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹا موٹا گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ انوارات اور برکات اتنی زیادہ اس کے قلب میں آتی رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ کا اثر باقی نہیں رہتا اور وہ گناہ کو بہا کر لے جاتا ہے۔ ہاں، کوئی بہت بڑا پتھر یا کوئی بہت بڑا کام، گناہ کبیرہ اگر اس نے کر لیا اور اس نے پورے نہر کو روک لیا تو ہی وہ پانی رک جاتا ہے، وہ فیض رک جاتا ہے اور آدمی پھر خالی ہو جاتا ہے، ورنہ تو وہ جوش اس کو نکل دیتا ہے۔ یعنی چھوٹا موٹا اگر گناہ ہو گیا، انسانی فطرت کی وجہ سے خاطی ہے، گنہگار ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس گناہ کے بعد وہ اتنی توبہ کرتا ہے، اتنی منت و سماجت کرتا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اس رجوع کرنے کی وجہ سے وہ گناہ سے جو نحوست پیدا ہوئی تھی، وہ گناہ کے سارے نحوستیں ختم ہو کر پھر کیا ہے، نورانیت ویسے کے ویسے ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر قرب اسی طریقے سے اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اس نسبت کو کہ جس میں چھوٹا سا گناہ وغیرہ بھی رکاوٹ نہیں ڈالتا، اس کو نسبت اصلاحی کہتے ہیں۔ تو تین نسبت ہو گئی، انعکاسی، القائی اور اصلاحی۔ اور جب نسبت اصلاحی حاصل ہو جائے تو پھر آدمی اپنے طور پر جو معمولات ادا کرتا رہتا ہے، وہ شیخ کے فیض سے، شیخ کے واسطے سے وہ اس کو ملتا رہتا ہے اور روحانی ترقی اس کی ہوتی رہتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک چوتھا طریقہ ہے، چوتھا درجہ، اور اس چوتھے درجے کو نسبت اتحادی کہتے ہیں۔ نسبت اتحادی کا معنی یہ ہے کہ من تو شدم تو من شدی، میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا۔ استاد اور شاگرد یا پیر اور مرید دونوں میں آپس میں ایک قسم کی اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، اور جو پیر کے دل میں خیال آتا ہے وہ مرید کے دل میں آتا ہے، جو مرید کے دل میں خیال آتا ہے وہ پیر کے دل میں خیال آتا ہے، یعنی پیر اور مرید دونوں آپس میں ایک جان دو قالب، جس کا تم نے سنا ہوگا، یہ ہو جایا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان میں جو نسبت تھی یہ نسبت اتحادی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے، جبریل سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی جواب مرحمت فرمائے، جیسا آگے حدیث میں بتاؤں گا میں آپ کو۔
پیر مرید میں بھی ایسا ہوتا ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرکز مثال بیان فرمایا کرتے تھے کہ ادھر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ زکریا کا سے کام ہے، زکریا سے یہ بات کرنی ہے، زکریا کو بلانا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ میرے دل پر اتنا تقاضا ہوتا تھا کہ یہ ہوتا تھا کہ چلو میں اپنے شیخ کے پاس چلوں، اور میں اسی تقاضے کے ذریعے سے شیخ کے پاس پہنچتا تھا. تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ بہت اچھا ہوا تم آ گئے، ابھی میرے دل میں تمہارے ہی متعلق یہ خیال آیا تھا، تم آتے تو یہ کام کر لیتا. سمجھ میں آیا نہیں؟ جس زمانے میں دارالفتہ میں دیوبند میں پڑھا کرتا تھا، 11:30 بجے مدرسے کی چھٹی ہوتی تھی. مدرسے وہاں حضرت اقدس مدنی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی ہے، اور جو لوگ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے ہیں وہ کبھی کبھی مزار پر جایا کرتے ہیں. میں بھی جایا کرتا تھا، تو شیخ نے فرمایا بھی تھا کبھی کبھی مزارات کی زیارت بھی کیا کرو. اور اس حضرت شیخ کے ارشاد کی وجہ سے عام متن عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، تفریح کا وقت ہوتا ہے، اس تفریح کے وقت میں ہم مزار پر جایا کرتے تھے. آج صبح کا وقت ہے، 11:30 بجے کا وقت ہے، اور ایک دم مجھے اپنے کمرے میں اپنے دل پر یہ دباؤ محسوس ہوا، اور یہ ہوا کہ چلو حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جانا چاہیے. وہ بھی کبھی 11:30 ہے، ابھی کیا عصر کے بعد کا وقت، عصر کے بعد جائیں گے، لیکن دل پر اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ میں مجبور ہو گیا، اور مجبور ہو کر میں جہاں رہتا تھا وہاں سے نکل کر مدنی قبرستان پر، جہاں دارالعلوم دیوبند کے مولانا قاسم نانوتوی، شیخ الدین وغیرہ مزارات ہیں، وہاں پر میں جانے کے لیے نکلا. جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ اپنے خدام کے ساتھ مزار مقدس پر تشریف لائے ہو. سمجھ میں آ گئے؟ میں بھی وہاں پہنچ گیا تو حضرت شیخ نے مجھے دیکھ کر کہا بہت اچھا ہوا تم آ گئے، میرا جی چاہ ہی رہا تھا وہ کسی طریقے سے اطلاع پہنچ جائے، ملاقات ہو جائے. تو اس قسم کی جو نسبت ہوتی ہے اس میں استاد شیخ کے دل میں جو بات آتی ہے وہی اس کا تعلق آن لائن مرید کے ساتھ ہو جاتا ہے، شاگرد کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور استاد جو چاہتا ہے وہ شاگرد کرتا ہے، شاگرد جو چاہتا ہے وہ استاد کرتا ہے. اس کو نسبت اتحادی سے تعبیر کرتے ہیں. 4 قسم کی نسبت میں نے تمہارے سامنے ذکر کی، سمجھ میں آ گیا؟ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے اس نسبت اتحادی کو ایک اور بہت بہترین مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، جس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. جس طریقے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بانی اور بڑے اونچے شیخ ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بانی اور شیخ ہیں. اس طریقے سے سلسلہ نقشبندیہ، اس سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں دہلی میں، جس کو حضرت خواجہ باقی باللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ حضرت نے سنا ہو، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جانتے ہو نا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرہند میں ان کا مزار ہے. ان کے یہ پیر ہیں، خواجہ باقی باللہ ان کے یہ پیر، اور حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہیں. اسی وجہ سے سلسلہ نقشبندیہ کو سلسلہ نقشبندیہ بھی کہتے ہیں، مجددیہ بھی کہتے ہیں.
اس وجہ سے کہ حضرت جدید الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ بہرحال یہ تصوف کے چاروں سلسلے ہیں وہ میں نے بتا دیا۔ آپ حضرت ماشاء اللہ چاروں سلسلوں میں بہت ماہر ہی ہوں گے، اس لیے کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ بزرگان دین اور یہ اکابرین ملت جو ہوتے ہیں وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ان لوگوں کے یہاں عام متن غربت ہی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غربت پسند تھی، اس وجہ سے ان حضرات کے یہاں بھی غربت ہوتی ہے اور یہ غربت اختیاری ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر بھی فقہ قصی ہوتی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلی میں کمتار ہے، ان کے سوانے پڑھو گے تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب ہمارے گھر کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو والدہ کہہ دیتی تھی ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو فرماتے تھے کہ اس جملے سے کہ اللہ کے مہمان ہیں ہمیں بہت مسرت ہوتی تھی۔ خیر بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مہینہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ روزانہ چولہا جلے۔ بہرحال غربت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں گھر میں تو فاقہ کشی چل رہی تھی، لیکن کچھ بڑے بڑے مشائخ کچھ مہمان آ گئے۔ حضرت خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانقاہ کے سامنے ایک آدمی تھا جو کھانا ہوٹل کا معاملہ کیا کرتا تھا، نان بھائی تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں مہمان آئے ہیں اور ان حضرات کے یہاں تو فاقہ کشی ہوتی ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے مہمانوں کا کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا، حضرت کے لیے تو کرنا مشکل ہے۔ اس وجہ سے اس نان بھائی نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ آج جتنے مہمان ہیں اس مہمان کے لیے کچھ اچھا سا میں بنا کر لے جاؤں تاکہ مہمان کی مہمانی بھی ہو جائے اور حضرت شیخ خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی خوش ہو جائے۔ اس نے حضرت خواجہ باقر اللہ سے کچھ کہا نہیں، اپنے طور پر اس نے تیاری کی، بہترین جو کچھ بنا سکتا ہو وہ سارا بنایا، اور جب کھانے کا وقت ہوا اس سے پہلے وہ پورا تھال لے کر حضرت خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ ظاہر بات ہے کہ مہمانوں کا ایسا اکرام اب ہوگا، اس سے حضرت خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی زیادہ مسرور ہوئے، بہت ہی زیادہ کیا ہے خوش ہوئے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے یہاں پر فرمایا کہ یہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی تم خدمت کرو، ان کو تم اچھے سے اچھا کھلاؤ پلاؤ تو ان کو اتنی زیادہ مسرت اور خوشی نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ یہ لوگ تو اپنا نفس مار چکے ہوتے ہیں، اچھا اچھا کھانا اچھا اچھا پینا وغیرہ کی ساری تمنا، یہ تو حیوانیت ہے، نفسانیت ہے، وہ تو ان کے دلوں سے نکل چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی کبھار تمہاری خوشی کے لیے کچھ ایک آدھ کھا لیا تو کھا لیا، لیکن اگر ایسے موقع پر جب کوئی کھانے پینے کا انتظام نہ ہو اور ان کے یہاں کوئی اس قسم کا بڑا مہمان آ جائے جس کا اکرام کرنا وہ خود بھی چاہتے ہو، اور ایسے وقت پر اگر کوئی آدمی اس قسم کا تحفہ لے کر جائے تو واقعی میں اس شیخ کو بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ ان کو یہ بات پسند آتی ہے۔ حضرت خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نان بھائی نے
جب کھانے کا دسترخوان لے کر وہاں پہنچا اور کہا کہ حضرت آپ کے مہمانوں کے لیے میں لے کر آیا ہوں، تو حضرت بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر انہوں نے اس نانبائی سے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے، جو تو مانگے گا دینے کے لیے تیار۔ آدمی جب انتہائی درجے کا خوش ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے۔ یہ نانبائی جو تھا وہ بھی کیا ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ کے خداموں میں سے ہی تھا، دنیا دار تھا نہیں، دیندار تھا۔ اس وجہ سے اس نے فوراً کہہ دیا کہ حضرت مجھے اگر کچھ آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے آپ جیسا بنا دیجیے۔ پتہ نہیں تم لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، آپ جیسا بنا دیجیے، یعنی آپ خواجہ باقی باللہ جس درجے کے آدمی ہیں مجھے بھی اس درجے پر پہنچا دیجیے، یہ مجھے چاہیے۔ اب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سمجھے تھے کہ مانگے گا تو پیسے مانگے گا، سونا مانگے گا، چاندی مانگے گا، قرضہ مانگے گا، پیسہ مانگے گا، اور وہ پیسہ ان اللہ والوں کے نزدیک کیا دے دیتے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، کچھ اور مانگ لے۔ کہا نہیں حضرت مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اگر دینا ہے تو مجھے آپ جیسا بنا دیجیے۔ جب بہت زیادہ اصرار ہوا، حضرت خواجہ باقی باللہ وعدہ کر کے پھنس گئے تھے، جو مانگو دیا جائے گا، مانگو کیا مانگتے ہو، اور اس کو انہوں نے مانگ لیا۔ اس لیے اب حضرت خواجہ باقی باللہ دینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ مجبور ہو گئے تو پھر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نانبائی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے حجرے میں لے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنے سالوں کے مجاہدہ محنت کر کے جو اپنی دل کی دنیا آباد کی تھی، یہ نانبائی تھا، اس نے تو ایسا کچھ کیا نہیں تھا۔ تو حضرت نے توجہ ڈالنی شروع کی، صوفیہ کے یہاں ایک توجہ ہوتی ہے، اور وہ توجہ ڈالتے 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 حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نانبائی کو جیسے خود تھے اسی درجے پر پہنچا دیا۔ اتنا الفاظ یاد رکھنا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ پیر اور مرید میں اتنا اتحاد ہو جاتا ہے کہ پیر کو جو کھانا پسند ہے وہی کھانا مرید کو پسند آتا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ حتیٰ کہ چہرہ مہرہ بھی مرید کا پیر کے جیسا ہو جاتا ہے، اتنا اتحاد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر نانبائی نے جب کہا حضرت سے کہ حضرت مجھے آپ کے جیسا بنا دیجئے، تو حضرت نے توجہ ڈالنی شروع کی، توجہ ڈالتے 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 ان کو بھی حضرت کیا ہے خواجہ باقی باللہ کی طرح ان کو بنا دیا۔ جب بن گئے تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حجرے میں سے اس نانبائی کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو باہر والوں کو یہی پتہ نہیں چلا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون اور نانبائی کون، اس وجہ سے کہ نانبائی بھی پوری طریقے سے حضرت خواجہ باقی باللہ بن گئے۔ ارے سمجھ میں آیا؟ بس فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوش اور حواس میں تھے، اور یہ جو نانبائی تھا
وہ اچانک اس درجے پر پہنچا جس درجے پر محنت کر کے وہ نہیں پہنچا تھا، اس وجہ سے اس کی حالت غیر تھی۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوسری مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں۔ ایسا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے؟ اگر کوئی آدمی بکری یا گائے کے بچھڑے کو لے کر اپنے کندھے میں رکھ کر وہ کیا سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے، سمجھ میں، تو جیسا جیسا روزانہ چڑھتا رہے گا وہ بچہ بڑا ہوتا رہے گا، تو آسانی کے ساتھ اس مشق کے ساتھ وہ بڑا بچہ ہو جائے گا، تو بھی اس کو اٹھا کر وہ سیڑھیوں کے اوپر آرام سے چڑھ جائے گا، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہو۔ اور تم کو اگر کہیں 5 من کا، یا 5 من تو بہت ہو گیا، 2 من کا اناج کا ٹوکرا تمہارے سر پر رکھ کر سیڑھی چڑھاؤ تو اوپر چڑھتے ہوئے اللہ یاد آ جائے گا۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اوپر آسانی سے چڑھ سکو گے یا اوپر چڑھتے چڑھتے ہم چڑھ جائے گی اور کیا بیٹھ جاؤ گے؟ بیٹھ جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی نے روزانہ معمولات کر کے آہستہ 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا جو درجہ حاصل کیا تھا، اس وجہ سے اس درجے پر پہنچ کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کو حالت میں تو کوئی فرق نہیں ہوا، لیکن یہ نانبائی جو تھا وہ سیدھا الف بے سے سیدھا دورے میں پہنچ گیا ایک ہی ساتھ۔ اس وجہ سے اب ان کو پتا چلا کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ جب کمرے میں سے دونوں نکلے تو پتا نہیں چلتا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون اور نانبائی کون، لیکن نانبائی کی جو حالت تھی وہ حالت غیر تھی، مدہوش تھے، اور کیا ہے بہت ہی زیادہ حالات ان کی بگڑی ہوئی تھی۔ ایک دم چکر کھائے اور چکر کھا کر گر گئے، اور گرنے کے ساتھ ہی ان کی روح قفص انصوری سے نکل گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو نسبت تھی وہ نسبت اس کو ایک دم حاصل ہو گئی تھی۔ سردی میں سے نکل کر ایک دم ٹیمپریچر 40-45 کا ہو جائے تو آدمی کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس طریقے سے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالت ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں بھائی مرنا تو سب کو ہی ہے، اگر یہ نانبائی مر گیا تو ٹھیک ہے، اب جب اٹھے گا اس وقت خواجہ باقی باللہ کی نسبت کو لے کر اٹھے گا، اس سے اور اونچی چیز کیا چاہیے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نانبائی کی شکایت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مہینے 6 مہینے مجاہدہ کر کے تخلیہ کر کے اپنے دل میں نسبت انعکاسی کو پیدا کر لی تھی۔ اس وجہ سے جب جبریل علیہ السلام آئے تو جبریل علیہ السلام کی نورانیت اور جبریل علیہ السلام کی حقانیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو گئی، لیکن جبریل علیہ السلام تو نورانیت کے، علم کے، معرفت کے بہت بڑے اونچے درجے کو لے کر آئے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے پر پہنچانے کے لیے پہلی مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، تو دبوچنے کی وجہ سے نسبت القائی حاصل ہو گئی،
پھر دوسری مرتبہ دبوچا تو دبوچنے کی وجہ سے نسبت اصلاحی حاصل ہو گئی، اور جب پھر تیسری مرتبہ دبوچا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے ملکوتیت، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام تھا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درجہ تھا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حالت تھی، اس حالت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور پھر اس درجے پر پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترقی کی، وہ ترقی اتنی تیزی کے ساتھ کی، اتنے عمدہ طریقے پر کی کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور شب معراج کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ گر یک بر سر موئے پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر اب ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت کی شان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت سے میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، میری حد ختم ہو گئی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ ہی کو یہ سزاور ہے، آپ ہی کو یہ لائق ہے کہ آپ جتنا چاہیں آگے بڑھتے رہے۔ ثم دنا فتدلى ثم قاب قوسین ودنا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے۔ تو اس وجہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دبوچا، وہ دبوچنا اس وجہ سے تھا کہ جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانیت کا یہ اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے، اور جو وحی نازل کر رہے ہیں اس وحی کے تحمل کی، جو وحی نازل کر رہے ہیں اس وحی کے اٹھانے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھو، آپ نے کہا کہ ما انا بقارئ فاخذنی فقدتنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے پکڑا اور مجھے پکڑنے کے بعد دبایا، فقدتنی حتی بلغ منی الجہد، حتی بلغ منی الجہد، دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، دونوں کا مطلب کیا ہے وہ اب سنو۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے دیا اور بھیجا، اور اتنا سخت بھیجا کہ میری استعداد اور میری صلاحیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا، اب اس سے زیادہ دباتے تو میری روح نکل جاتی، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زور سے بھیجا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یاد آ گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ تم کسی کو دباؤ اور اتنا دباؤ کہ وہ جس کو تم دبا رہے ہو وہ توبہ توبہ کرنا شروع کر دے، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ تم اتنے زور سے دباؤ کہ تمہاری طاقت، تمہارا دباؤ وہ انتہا درجے پر پہنچا ہوا ہو اور اس سے زیادہ تم نہیں دبا سکتے۔ یہ دو کیفیتیں الگ الگ ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تو اتنا دبایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ میں برداشت کرنے کی اب صلاحیت نہیں رہی، اور ہم ذرا سا اور دباتے تھے تو میری جان نکل جاتی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے دبایا، اور اتنی طاقت سے، اتنے پاورفل جبریل علیہ السلام نے دبایا کہ جتنی طاقت کی انتہا تھی وہ پوری کی پوری طاقت حضرت جبریل نے دبانے مجھے لگا دی اور مجھے زور سے دبایا۔ یہ دو مطلب ہو گئے، دو مطلب ہو گئے۔ تب اس کے اوپر پھر اشکال ہوگا، اور اشکال یہ ہوگا
کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت وہ تو آپ حضرت جانتے ہیں، قوم لوط کو جب اللہ جل جلالہ ومن والوں نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر مارا تو سارا علاقہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا وہ سارا علاقہ حضرت جبریل نے اٹھا لیا اور اتنے اونچے تک اٹھا کر لے گئے کہ فرشتوں کی تسبیح ان لوگوں نے شروع کی، ان لوگوں کا شور شکف فرشتوں نے، اور پھر وہاں سے پلٹ گیا. تو جبریل علیہ السلام ویسے ہی انبیاء فرشتوں میں طاقت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ جو چیز جتنی مادے سے کم ہوگی اتنی وہ پاورفل ہوگی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جبریل نے دبایا ہے اور جبریل کی اپنی انتہائی طاقت کے مطابق اگر دبایا ہے، 100% طاقت حضرت جبریل نے ختم کی ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچمبر ہو جانا چاہیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کیسے؟ سوال سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اس لیے کہ جبریل کا ایک پر جب کیا ہے پوری بستی کو تباہ کر سکتا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ سے پوچھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ومن والوں نے فرشتوں کو یا جناتوں کو جب تبدیلی حیت کی طاقت دی ہے اور اس کے اعتبار سے وہ اپنی حیت کو تبدیل کر لیتے ہیں. تم نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو جنات لگا ہوا ہو اور 8-10 آدمی اس کو پکڑ رہے پھر بھی وہ کنٹرول میں نہیں آتا. سمجھ میں آئے؟ اس لیے کہ جنات کی طاقت بہت ہوتی ہے، لیکن وہی جنات اگر سانپ بن جائے اور اس سانپ کو تم دیکھو اور سانپ کو ٹک کر کے مارو تو وہ فوراً سانپ مر جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت اس نے جو حیت بدلی ہے اس حیت کے سارے حالات اس کے اوپر آتے ہیں، وہ اپنا حالت باقی نہیں رہتے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ملکوتیت یعنی فرشتے کی جو کیفیت تھی اس فرشتے کی کیفیت کو بدلا اور بدل کر انسانی شکل میں آ گئے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا وہ فرشتوں کی طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ انتہائی طاقت جو انسانوں میں ہوا کرتی ہے اس کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَبَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ. بلغ منی الجہد کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ فاخذني فقدتني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال. جب تیسری مرتبہ دبا دیا تو تیسری مرتبہ دبانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت اتحادی پر پہنچ گئے. جبریل علیہ السلام کی جو کیفیت تھی، جبریل علیہ السلام کی جو نورانیت تھی اس نورانیت کے لیول پر پہنچ گئے. اس وجہ سے اب افاضہ اور استفادہ دونوں کے دونوں کیا ہو جائے گا، بہت ہی اچھی طریقے سے ہو جائے. اگر شاگرد تم ہو اور استاد حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور جب شاگرد تم ہو اور استاد میں ہوں تو پھر جو سمجھا رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا. دونوں ایک لیول کے ہو گئے. اس وجہ سے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے علمی شان سے کچھ بیان کرتے تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہے ہیں.
اس لیے کہ تمہاری شان وہ شان نہیں ہے۔ خیر بہرحال اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے لیول پر آ گئے۔ اب جبریل کا تعلیم کرنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم حاصل کرنا کہ دونوں کے دونوں برابر ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب ترقی کرنا شروع کی تو وہ ترقی کرتے 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 جبریل کو بھی پیچھے چھوڑ کر بہت ہی آگے نکل گئے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین وادنی، تفسیر میں تم نے پڑھا ہوگا۔ فقال فاخذنی فغطنی الثالثہ، بس تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے پہنچا اور بیچنے کے بعد ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ سب سے پہلے وہی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، اور پہلی وحی میں ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا سے تعبیر کیا گیا۔ پہلی وحی بتائی گئی کہ پڑھو، پڑھنے کے متعلق ذکر کیا گیا۔ اقرا باسم ربک، اللہ جل اقرا باسم ربک کا لفظ اسم کا لفظ کہا، اس وجہ سے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کے حالات، اللہ جل جلالہ و امن والوں کی کن، اللہ جل جلالہ و امن والوں کی ذات پاک انسان کے کھوپڑی میں، انسان کے عقل میں سمجھ میں آئے ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ اتنے پاک اتنے پاک اتنے پاک اتنے پاک ہیں کہ ہم اس کی پاکیزگی کو، اس کی ذات عالی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اقرا باللہ نہیں کہا، اقرا باسمک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتا ہے مسمى، دونوں الگ الگ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پڑھو، کہ اس نام کے ذریعے سے، صفات کے ذریعے سے تم اللہ کو سمجھ سکتے ہو کہ اللہ کیسے حلیم ہے، کہ اللہ کیسے بردبار ہے، اللہ کیسے سخی ہے، اللہ کیسے عطا کرنے والے ہیں، اللہ کیسے کریم ہے، اللہ کیسے عظیم اور کیسے بڑے ہیں، وہ اس کی صفات کے ذریعے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اقرا باسم ربک الذی، یہاں پر رب کا لفظ کیوں کہا گیا؟ اقرا بسم اللہ کہنا چاہیے تھا، تو کہا کہ نہیں، اب تربیت ہو رہی ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، اچھائی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی رب ہے، اور کیا ہے رب کہتے ہیں جس حالت میں جیسی ضرورت ہو اس حالت میں اس کو اسی طریقے سے عطا کرنا، اسی طریقے سے پرورش کرنا، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے تو اس وقت دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ دیا، پھر بڑا ہو گیا تو روٹی کی ضرورت ہوتی تو روٹی دیا وغیرہ۔ تو اس طریقے سے جس حالت میں جس کی ضرورت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، جس پروردگار نے تم کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علق سے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں تفسیر اور رموز، سب سے پہلی آیت نازل ہو رہی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا گر کھلائے ہیں، بتائے ہیں، وہ تو تفسیر میں تم لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا۔ اور یہ بتایا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، یا انسان کو پیدا کیا منی کے قطرے سے۔ منی کا قطرہ ناپاک ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو ایک انسانی شکل دے دی تو پھر ماں باپ کو بھی اس کے اوپر محبت آ گئی، ماں باپ کے اوپر بھی رحم آ گئی، اور جب عبادت کرنے میں وہ مصروف ہو گیا وہی آدمی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں جو بتایا گیا لیلۃ القدر میں، تو فرشتہ بھی آتا ہے اور فرشتہ بھی اس انسان کے اوپر قربان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس حالانکہ فرشتوں نے تو کچھ ذرا نازیبا الفاظ کہے تھے، لیکن چونکہ
اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو یہاں پر ضمنی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ امی ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ والو آپ ایسی تربیت فرمائیں گے، اللہ جل جلالہ ومن والہ آپ پر ایسے وہی نازل کریں گے، اللہ جل جلالہ ومن والہ آپ کو ایسے روحانی مقام عطا فرمائیں گے کہ جس سے آپ کو یہ ساری کمزوریاں جو ہے ختم ہو جائے گی اور آپ سب سے اونچے ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے قلم وہ کچھ نہیں لکھ سکتی ہے، خود نہیں لکھ سکتی، لیکن انسان اگر اس کو چلاتا ہے تو اسی قلم کے ذریعے سے بہترین مضمون اور بہترین باتیں لکھ سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ وحی نازل کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ علق کہتے ہیں گاڑھا خون، منی جب ماں کے پیٹ میں جاتی ہے تو پھر وہ کیا خون میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ کچھ دنوں کے بعد گاڑھا خون بنتی ہے، پھر مضغہ بنتی ہے، پھر علقہ بنتی ہے، اور پھر اسی میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اقرا وربک الاکرم، تمہارا پروردگار بہت ہی کریم ہے، اور اللہ جل جلالہ والہ بہت ہی زیادہ کریم ہے، بہت ہی زیادہ رحیم ہے، اور بہت ہی زیادہ تعالیٰ اعزاز والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وربک الاکرم، اور پھر اس کے بعد دو اور آیتیں، کل 5 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل سے پہلی ملاقات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اس وحی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چل گیا کہ اللہ جل جلالہ نے یہ نبوت اس وقت پہلی مرتبہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا عہدہ دیا گیا، جیسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اور سرٹیفکیٹ دینے کے بعد آدمی مولوی بن جاتا ہے، ڈی ایس پی بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو چارج دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو نوکری پر رکھا جاتا ہے اور وہ نوکری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آج پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا درجہ عطا ہوا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ جبریل ہیں، اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اچھی طرح سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کر کے مجھے اس وحی اور وحی کی تعلیم کو ان جاہل اور ان گمراہ قسم کے لوگوں میں ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گئی۔ سنائی دے رہا ہے تم لوگوں کو؟ اچھا، تو آپ لوگ نے تھوڑی تھوڑی دیر میں پردہ کیوں کھینچ لیتے ہو؟ بیچ میں انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا۔ اچھا اچھا، چلو تقریر کی ضرورت نہیں، کافی اچھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی مل گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ پہلے تو اچانک کوئی آدمی آ جائے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن بات چیت کرتے 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 پتہ چل جاتا ہے، پہچان ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، پتہ تو نہیں چلا کہ فرشتہ ہے کون ہے، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام اس سے پہلے وہی لے کر نہیں آئے تھے، پہلی مرتبہ آئے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے لیے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حضرت جبریل سے پہلے بھیجا جایا کرتا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سب پتہ چل گیا۔ اور اس کی مثال اگر میں تمہیں سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ رات کو 2 بجے 3 بجے یا ایک دم نیند سے آدمی پیشاب کرنے کے لیے اٹھے، آدھی نیند میں اور آدھی بیداری میں جولا کھاتا کھاتا وہ کیا ہے پیشاب خانے میں جائے، اور وہاں ایک دم جنات سے ملاقات ہو جائے،
सच्चे जिन्नत से। समझ में आ गया नहीं? अब फिर उसके बाद जब वो वहां से निकलेगा और आएगा तो कांप रहा होगा, डर रहा होगा, घबरा रहा होगा, बुखार चढ़ गया होगा और मरने के करीब होगा, इसलिए कि एकदम इस दुनिया से दूसरी हालत में अचानक वो पहुंच गया। इस अचानक पहुंचने की वजह से आम मतन इंसान की ऐसी कैफियत हो जाती है। जिन्नत न सही कोई दूसरा हो, रास्ते में इत्मीनान से जा रहे हो और एकदम कोई डाकू तुम्हारे सामने आ जाए और तलवार या छुरी निकाल कर सब कुछ निकालो, और उसको क्या हालत होती है वो आप हजरत समझ रहे हो। तो इसी तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत के लिए तशरीफ ले जाया करते थे, इबादत करते थे, रूहानी इर्तिका हो रहा था। और उस रूहानी इर्तिका में आज 40 साल के बाद पहली मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एकदम आ गए, और आकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐसा दबोचा कि नानी याद आ गई। और फिर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है और रसूल की ये जिम्मेदारी है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी सोचा होगा कि बुखारी पढ़ाने को मिल गई, बुखारी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे उन जहनों को मैं कैसे समझाऊंगा। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा होगा कि जमाने जाहिलियत के जाहिल औरब जिसमें सिर्फ नफसानियत भरी हुई थी, अपना अपना सोचना था, बस मेरा पेट भरना चाहिए, ऐसे आदमी को सुधारना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे कट्टर जाहिलों को सुधारना मेरे बस का नहीं है। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किस्म का खौफ तारी हो गया, और उसी खौफ के मारे ये वही जो नाजिल हुई, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा बदन मुबारक कांप रहा था, डर रहा था और फिक्र लगी हुई थी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हार्ट भी बहुत हरकत कर रहा था, और ये गोश्त जो है वो भी डर के मारे कांप रहा था। और इसी कांपने की हालत में जब आदमी पर बहुत ज्यादा उलझन, मुसीबत, परेशानी, आफत, बलियात वगैरह आती है, तो बच्चा उसकी दौड़ लगाता है वो माँ के पास, माँ की गोद में जाता है, और माँ की गोद में जाकर उसको आराम महसूस होता है। और शौहर हो तो वो शौहर ऐसे वक्त में बीवी के पास पहुंचता है और बीवी को अपनी तकलीफ वगैरह बताकर वो कुछ सहूलतें और कुछ राहतें हासिल करने की कोशिश करता है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा से जिब्रील तशरीफ ले गए, और ये सारी कैफियत, सारी हालत हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गई। फ्यूचर में अब क्या करना है, क्या होगा, वो सारी चीजें हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ में आ गई। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए और घबराते हुए डरते हुए सीधे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए। फरजा बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कैफियत और इस हालत को लेकर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला पास पहुंचे। इसी वजह से अच्छी औरत इंसान के लिए परेशानी के वक्त, उलझन के वक्त, मुसीबत के वक्त काम आती है और मददगार होती है। जैसे हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला के लिए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरजा बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरजफु फुआदुहु। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप रहा था,
मैंने अभी बताया कि एकदम कोई आ जाए, एकदम जिन्नात देख लो तो आपका हार्ट कैसा धड़कने लगता है। तो ऐसी कैफियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई, और उसी हालत में पूरा बदन कांप रहा है, पूरा बदन झुलस रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा से निकलकर 2-3 मील चलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचे। फदखला अला खदीजत बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब हजरत खदीजा के पास जाकर क्या कहेंगे, क्या होगा, वो इंशाअल्लाह कल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कोई मैसेज आएगा।